اپنے بچوں کی تربیت اچھے انداز میں کرنی چاہیے، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اچھے انداز میں نہیں بلکہ بہت زیادہ اچھے انداز میں کرنی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ ایک مٹی کی طرح ہوتے ہیں۔ عربک میں اس کو بولتے ہیں طین۔ ایک ہوتی ہے تراب، تراب مطلب یہ جو عام ایسے سادہ مٹی ہوتی ہے، طین بولتے ہیں جس میں پانی ڈال کر مٹی کے اندر اس کو آٹے کی طرح گیلا کر لیا جائے یا گوندھ لیا جائے، پھر اس سے جو بچے گاؤں دیہات والے ہیں اسے ٹوائز بناتے ہیں، کھلونے بناتے ہیں، اس سے پھر کھیلتے ہیں، تو یہ اس گیلی مٹی کی طرح ہوتے ہیں۔ اب یہ والدین کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کہ اس کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ اب جیسے اس کو اپنے سانچے میں ڈال لیں گے وہ ویسے کے ویسے ہمیشہ کے لیے ہو جائیں گے۔ خاص طور پر اس میں جو بچیوں کا معاملہ ہے یہ بہت زیادہ احتیاط والا ہے، بہت زیادہ اس بارے میں سینسیٹیو ہونا پڑے گا۔ تو یہ بڑے میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، اور اس میں ناراض ہونے والی بات نہیں ہے، ذرا سمجھیے گا اس کو۔ بچیوں کے معاملے میں خاص طور پر والدین بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ان کے لباس کا خیال کریں، کہ جو بچے لباس پہن رہے ہیں وہ بچپن سے ہی پورا لباس پہنیں۔ ٹھیک ہے، ہلکا لباس پہننے میں بچوں کو سہولت ہوتی ہے اور کچھ زیادہ عیب والی بات بھی نہیں ہے، لیکن خاص طور پر جب گھر میں کوئی آ رہا ہو، چاہے وہ ٹیچر ہو یا ملازم ہو یا ملازمہ ہو، کوئی بھی ہو، تو والدین اور چیز ہوتی ہیں۔ کوشش کریں کہ والدین بھی ان کو پورا لباس پہنا کر ہی رکھیں ان کو، لیکن اگر کوئی آ رہا ہے ویسے گھر میں تو اس کے سامنے کم سے کم کم از کم یہ والا لباس نہ پہنے کہ جس سے تھوڑا سا جسم ان کا بڑھانا ہو۔ دیکھنے میں تو بچی ہے، تو ہم نے ذہن میں بٹھایا ہوا کہ بچی ہے، لیکن وہی اس وقت اس کا جو دماغ خالی ہے نا، اس کی تختی کے اوپر وہ سب کچھ نقش ہو رہا ہے۔ وہ نقش ہو رہا ہے، جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جائے گی وہ وہی لباس پہنتی رہے گی، تو اس کو محسوس نہیں ہوگا کہ یہ کوئی عیب ہے۔ تو کوشش کریں کہ پورا لباس پہنائیں، ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو کلام کرنا سکھائیں، بات کرنی سکھائیں کہ بولنا کیسے ہے، لوگوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، بڑوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے۔ ماشاءاللہ میں کئی بچوں کو دیکھتا ہوں ایسے زبردست بولتے ہیں، بندے کو حیرانگی ہوتی ہے کہ یار ان کو ادب کس نے سکھا دیا، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ پیچھے سے والدین ہیں سکھانے والے۔ ایک بچہ، دو بھائی میرے پاس پڑھتے تھے، ایک بھائی دوسرے کے بھائی کی شکایت لگا رہا ہے۔ کیا شکایت لگا رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ قاری صاحب انہوں نے ہمیں مارا ہے، حالانکہ وہ بھی ایک ہے وہ بھی ایک ہے، سمجھ رہے ہو؟ کہتا ہے انہوں نے ہمیں مارا ہے، تو وہ آگے سے دوسرا کہتا ہے نہیں قاری صاحب ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا تھا، پہلے انہوں نے ہمیں مارا تھا۔ اب وہ دو بھائی ہیں، دونوں ہی ہم اور انہیں کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ اگر وہ کہتے کہ اس نے مجھے مارا ہے تو کیا فرق پڑتا تھا۔ تو یہ پیچھے سے سکھایا جاتا ہے ادب، والدین کی طرف سے بولنا سکھایا جاتا ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ کہ ان کو تعلقات کے بارے میں بتائیں کہ تعلقات کہاں رکھنے ہیں، کس سے رکھنے ہیں، کتنے رکھنے ہیں۔ مطلب کزن آ رہے ہیں گھر میں، کوئی ممی ماما کے، چچا کے، تایا کے بیٹے، ادھر دوست وغیرہ آ رہے ہیں، تو ان کو بچپن سے ہی منع کریں بیٹا ہینڈ شیکنگ نہیں، ہاتھ نہیں ملانا ان سے، دور سے سلام کریں، ہاتھ نہیں ملانا، کیونکہ اگر وہ ابھی ہاتھ ملانا شروع کریں گی نا تو پھر وہ ہاتھ ملانے کے اندر بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ پھر تھوڑی سی بڑی ہو جائیں گی تو پھر ان کو یاد آئے گا کہ ہم ہاتھ ملایا کرتے تھے، اب ہم ہاتھ کیوں نہیں ملاتے، پھر وہ ہاتھ ملائیں گے۔ پھر جب وہ ایسے بڑے ہوتے جائیں گے تو بس پھر خدا جانے کیا کیا مل جائے گا۔ تو بھائی یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، خدا کے لیے اس کو ہلکا مت لیں، اس کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونا پڑے گا۔ پھر تیسری بات یہ کہ ان کو جو ان کا رویہ ہے وہ بھی ان کو سکھائیں کہ رویہ کیسا رکھنا ہے، کہ ہر وقت ماتھے پر بل چڑھا کے رکھنا اور آنکھیں دکھانا اور منہ ٹیڑھا کرنا اور بدتمیزی سے بات کرنا، یہ بہت خطرناک چیزیں ہوتی ہیں بھائی۔ ان سے صرف بچوں کا نقصان نہیں ہوتا، یہ چیزیں لوگ کہتے ہیں کہ ان کے والدین نے ان کو ایسا سکھایا، بات والدین کے اوپر آتی ہے، تو اس بارے میں بھی ذرا بہت سارا دیکھنا پڑے گا۔ اور یہ جو آخری بات میں ابھی بتا رہا ہوں یہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے، کہ جو بچوں کو آپ کھلونے لا کر دیتے ہیں کھیلنے کے لیے، ٹوائز، بچیاں ہیں تو عام طور پر ان کے لیے گڑیاں ہوتی ہیں، ڈولز ہوتی ہیں، تو ان کے کپڑے بھی پورے ہونے چاہیے۔ اگر ہاف کپڑوں والی بھی کوئی آپ کو مل جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لے آئیں۔ اگر بچی کو وہی پسند ہے تو گھر میں آ کر اس کو کپڑے پورے پہنا دیں۔ ابھی میرے پاس بچیاں پڑھتی تھیں، بلکہ ابھی بھی پڑھ رہی ہیں، تو اب وہ جب کبھی کبھی میرے پاس کوئی ایسی ڈولز لے کے آتی نا جس کے بازو ننگے ہوں یا ٹانگیں ننگی ہوں یا تھوڑے سے نامناسب سے کپڑے ہوں، حالانکہ گڑیا ہے چھوٹی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ تربیت میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں یہ چیزیں۔ اب جب میں ان کی تعریف پہلے کرتا ہوں نا، بیٹا ہاں یہ بہت اچھی ہے، ویری گڈ، بہت پیاری لے کے آئی ہیں ڈول، آپ کہاں سے لی ہے، اچھا اتنے کی لیے،
بس پھر وہ تعریف کرنے کے بعد مجھے تھوڑا سا جب میں ان کو بتاتا ہوں نا کہ بیٹا ان کے ذرا یہ کپڑے ہیں نا یہ ذرا تھوڑے سے پورے ہوتے نا تو زیادہ اچھا لگتا، تو یہ ذرا مناسب نہیں ہے، تو آپ یقین کریں گے میری بات سنتے ہی وہ بچیاں شرم سے ذرا منہ نیچے کر لیتی ہیں یا تھوڑی سی کھسیانی سی ہنسی ہنس لیتی ہیں، منہ نیچے کر لیتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں میں اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی ایک شرم رکھی ہوئی ہے، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ شرم والی کوئی بات ہے۔ تو اس بارے میں ذرا دیکھیں کہ جو ان کے کھلونے ہیں وہ بھی ذرا اس طرح کے نہ ہوں۔ آپ ان کو کوئی ڈائریز لے کے دے رہی ہیں، کاپیز لے کے دے رہے ہیں، یا ان کو کوئی بیگ لے کے دے رہے ہیں بک کے لیے، یا کچھ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں لے کر دے رہی ہیں، تو کوشش فرمائیں بھائی پلیز، بہت مہربانی ہے، کوشش فرمائیں کہ ان کے اندر یہ جو پکچرز بنی ہوتی ہیں وہ اول تو پکچرز ہوں ہی نہیں، کیونکہ یہ پکچرز کا گھر کے اندر آنا یہ منع ہے، اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لیکن اگر پکچر ہیں بھی تو وہ نیم برہنہ نہ ہوں، ان کا سینہ ڈھکا ہوا ہو۔ اگر بھائی ایسی نہیں مل رہی تو کیا کسی نے ایک گن پوائنٹ تھوڑی رکھی ہوئی کہ یہی لے کر دینا ہے؟ تو بچے کو بہلا پھسلا کر کوئی اور چیز لے کر دے دیں یا کوئی اور چیز لے کر دے دیں جس میں ایسی چیز نہ ہو۔ تو یہ باتیں نوٹ کرنے کی، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، سمجھتے ہیں بھائی؟